صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، الحمدللہ آج یہ مجلس ہے ہمارے بھائی ماجد صاحب اور ہماری بہن ماریہ ولی کے بیٹے علی حسن کے قرآن مجید مکمل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، دو نعمتیں ہمارے پاس بہت بڑی اور عظیم الشان۔ ایک نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید ہے۔ یہ دونوں نعمتیں ہی دراصل بنیاد ہے اسلام کی۔ انہی کی وجہ سے ساری دین کی باغ و بہار ہے۔ تمام احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ ہے اور خود ان کی ذات اقدس، خود ان کی شمائل اور ان کی زندگی اور ان کی طرز حیات کو قرآن مجید کی تشریح ہے۔ اور قرآن مجید کا جو سب سے پہلا وظیفہ دیا گیا ہے قرآن کے حقوق میں، وہ تلاوت آیات ہے۔ حضرت قرآن نے کہا یتلو علیہم آیات، ہمارے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت آیات کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے۔ یعنی یہ تلاوت آیات جو ہے یہ کوئی معمولی نعمت یا معمولی فریضہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے، یہ جو وحی الہی ہے، یہ دنیا کی ہر کتاب اور تحریر سے خاص امتیاز رکھتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا بھی خاص طرز ہے اور خاص طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے معانی ہیں، اس کے مطالب ہیں، پڑھنے کے بھی حقوق ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں لغتیں بولی جاتی ہیں، آپ کسی بھی لغت کے بارے میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اس لفظ کو آپ نے کہاں سے کیسے ادا کرنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں پورا فن ہے، فن تجوید، کہ اس لفظ کو اس جگہ سے ادا کرنا ہے، یہ اس کے مخارج ہیں، یہ الفاظ کی صفات ہیں، یہاں را کے اپنے قاعدے ہیں، لام کا لفظ بولنے کے اپنے قاعدے ہیں، لفظ اللہ کو پڑھنے کے اپنے قاعدے ہیں۔ یہ سب قواعد کس سے متعلق ہے؟ تلاوت آیات سے۔ لہٰذا قرآن مجید کا پڑھ لینا، اگر کوئی ہم میں سے کوئی قرآن مجید سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، چاہے ناظرے ہے چاہے حفظ ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تلاوت آیات کا تعلق ہی پڑھنے کے ساتھ، اور جب تک تلاوت آیات درست نہیں ہوگی تو اس کے بعد آگے نہیں چل سکتا۔ تلاوت آیات کے بعد ہی تزکیہ ہے، باطن کو صاف کرنا، اس کے بعد یہ تعلیم کتاب ہے یعنی تفسیر ہے، اس کے بعد تعلیم حکمت ہے یعنی حدیث ہے۔ یہ چار مرحلے ہیں علم۔ تو اس میں یتل آیات کی پہلے تلاوت آیات قرار دے رہا، خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، یعنی ناظر سیکھتا وہ بھی شامل ہے، حفظ وہ بھی، حافظ ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ناظر ہے
اس لیے کہ قرآن مجید جب پڑھنے نہیں آئے گا تو آپ روزانہ کی بنیاد پر کیسے تلاوت کریں؟ تو خیرکم، تم میں بہترین شخص وہ جو تعلم قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے. پھر اس کے ضمن میں ساری تعلیم آ جاتی ہے، اس کے ضمن میں عربیت بھی آ جاتی ہے، اس کے ضمن میں تفسیر بھی آ جاتی ہے، فقہ بھی، جتنے بھی علوم ہے، فصاحت، بلاغت، 14 سے زائد علوم ہے جو قرآن سے متعلق ہے اور ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور جامعات. وعلمہ، اور یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام کو ہو رہا ہے. صحابہ اکرام تو خود بہت اعلیٰ تھے، اللہ نے تو ان کو خود بہت اونچا مقام دیا تھا، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں بھی بہترین کون ہے؟ تعلم قرآن. یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرتے تھے قرآن سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی عمر کے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھتے تھے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ان بچوں نے سیکھا ہوتا تھا، ان سے بڑے سیکھتے تھے. پھر کیونکہ کوئی کسی عمر میں ایمان لاتا تھا، کوئی کسی عمر میں، لیکن ان کو بند ہے ان مشائخ کو کہ جاؤ ان سے قرآن سیکھو. ہمارے یہاں بھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب داخل سلسلہ ہوتا تو سب سے پہلے قاری صاحب کے حوالے کیا جاتا کہ آپ ان کو قرآن سکھائیں، قرآن درست کرائیں. کوئی عالم بھی ہوتا اس کو بھی حکم ہوتا کہ پہلے آپ قاری صاحب کو اپنا قرآن درست کرائیں ان سے، اور ان کو چیک کرائیں کہ آپ قرآن مجید جو پڑھ رہے ہو صحیح پڑھ رہے ہو. اس لیے کہ میرے شیخ حضرت شاہ کی مقت صاحب فرماتے تھے کہ اگر کسی شاعر کے کلام کو آپ غلط پڑھیں تو شاعر کتنا رنجیدہ ہوگا اور اس کو غصہ بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے صحیح پڑھتے ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ رب العالمین جو ہے جب اس کے کلام کو صحیح پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر خوش ہوتے ہیں. دیکھو یہ قرآن مجید میری کتاب کتنا اچھا پڑھ رہا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو حسن الصوت ہوتا ہے، حسن الصوت، خوبصورت آواز میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتے ہیں. سب سے پہلے تو نبی کا سنتے ہیں قرآن مجید، کہ نبی جو توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو سنتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی امت میں سے امتی خوبصورت کر کے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جب انسان قرآن کی تلاوت کرے تو یہ اپنے دل میں ادراک رکھے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، اس دھیان کے ساتھ پڑھے. تو پھر یہ ایسے نہیں پڑھے گا، صحیح طریقے پر پڑھے گا. اس لیے بزرگوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان جاہری نمازوں میں جیسے جاہر ہوتا ہے، امام جاہر کرتا ہے تو اس میں بڑے اطمینان سے صحیح کرے گا، لیکن جب اگلی 2 رکعتیں جس میں سر ہے تو اس میں ویسے ہی پڑھ لے گا. اور میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، زیادہ جہری پڑھو، سری پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو، خفیہ آواز سے پڑھو، اس کو دھیان سے پڑھو، اللہ کی ذات اس قرآن کو سن رہی. تو صحابہ سے کہہ رہے خیرکم، اے صحابہ تم بہت اچھے ہو، تم میں بھی اچھے کون ہیں؟ تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور آگے سکھاتا ہے. اب قرآن سیکھنے والے سکھانے والے دنیا کی سب سے اونچے افراد میں شمار ہوتے ہیں. ہم تو دنیاوی اسٹیٹس اور چیز دیکھتے ہیں لیکن وہ سب فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سارے اسٹیٹس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو اسٹیٹس ہے قرآن مجید کا، اس سے متعلقہ چیزوں کا، وہ سب سے اونچا اسٹیٹس وہ ہے. یاد، یہی تعلیم اصل تعلیم ہے. باقی تو فن ہے، روٹی کمانے کے دھندے ہیں اور کچھ نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں جو علوم کہلاتے ہیں وہ دراصل فنون ہیں. ان فنون کو آپ روٹی کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صرف یہ تعلیم ایسی ہے جو اللہ رسول کو پہچاننے کے لیے. قرآن مجید کس لیے سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. معنی کسی کے لیے سمجھنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. بھی ہم کس طرح اللہ کو راضی کریں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے آپ؟
حدیث مبارکہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں پتہ چلے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے۔ تزکیہ کس لیے؟ باطن کو کیوں صاف کر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، اور کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس چیز کا۔ اس لیے یہ سب سے اونچا وصف ہے، یہ قرآن مجید کے سیکھنا سکھانا۔ لہذا صحیح طریقے پر اگر قرآن مجید پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر خوش ہوتے ہیں، خیر کو۔ اور حضرت علی سے آپ نے خود فرمایا، علی قرآن سیکھنا سکھاؤ، اگر اس طرح تم مر جاؤ گے تو شہید ہوگے۔ یعنی قرآن سیکھنے والا بھی اگر دنیا سے چلا جائے سیکھنے دوران تو وہ بھی شہادت کا رتبہ پاتا ہے، پڑھانے والے زندگی بھر پڑھاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں تو وہ شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے آپ۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ورنہ قرآن مجید تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن میں محبوب کو الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھانے، کاف ہا یا عین صاد الگ الگ کر کے پڑھانے، قا ہا الگ الگ پڑھانا ہے، اور اس لفظ کو ایسے ادا کرنا ہے، اس کو ایسے ادا کرنا ہے۔ یہ سب یہ یہ جو فن ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کا جو فن ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ یہ ساتھ ہی نازل ہوا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا کیسے، کون سا لفظ، کون سی آیت، کون سا ورڈ کس طرح پڑھنا ہے، یہ آسمان سے منزل من اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جتنی متعلقہ چیزیں ہیں یہ توقیفی کہلاتی ہیں۔ توقیفی شے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں اور رسول اللہ کی طرف سے، ان کو توقیفی کہتے ہیں۔ ان کی ترتیب آیات کی ترتیب ہے وہ یہ توقیفی ہے، صورتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے جو مختلف طریقے ہیں یہ توقیفی ہے، قرآن مجید کے ادائیگی یہ سب توقیفی ہے۔ یہ سارے منزل من اللہ ہیں۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے فرمایا ویسے اللہ فرمایا میرا کلام ایسے ایسے پڑھنا ہے میرے محبوب کو بتاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتی، ہمارا محبوب جو ہے وہ تلاوت آیات کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے اس بچے کے لیے، علی حسن کے لیے، انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اب اس کی تلاوت کرنا بعد میں اللہ تعالیٰ حفظ کی بھی توفیق عطا فرمائے، معنی یاد کریں، اور ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کا خصوصی تعلق پیدا کریں، اور جو قرآن مجید اور اس سے متعلقہ علوم کو سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور خوش قسمت ہے وہ بچے بچیاں اللہ نے جن کو اس کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ وراثت پیغمبر ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ادھر ادھر دنیا کی اس پر نہ جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ابھی الحمدللہ انگلینڈ کے دورے سے آیا ہوں، 2-4 دن ہوئے، تو ماشاءاللہ یہ بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں کس طریقے سے لوگوں میں دینی علوم کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک دن فرصت نہیں دی مجھے، تو ایسے چمٹ گئے کہ بس جس طرح جونک چمٹ جاتی خون چوسنے کے لیے، ایسے چمٹ گئے۔ بنات کے مدرسوں والے، بنین والے، لڑکے لڑکے مدرسے والے، علماء ملنے آ رہے ہیں، استفادے کر رہے ہیں، شمائل ترمذی کی نا وہ سند لینے کے لیے حدیثیں سنا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں دنیاوی طور پر وہ کیا ہے، وہاں ہم اپنی تمنا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھی آپ لوگ خوش قسمت ہیں یہ پاکستان والے کہ ان کے پاس علماء ہیں، عالمات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے پاس اس درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ آج دنیا میں بچہ بھی جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے اب ماحول کو دیکھ لیں، اب کس تیزی سے لوگ جو ہیں وہ دینی علوم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے، یہ اخلاق سکھاتا ہے، یہ ہماری روحانیت بناتا ہے، یہ ہمارے ایمان میں جلا پیدا کرتا ہے۔ انہی علوم سے تقویٰ آتا ہے، ان سے للہیت رضا الہی پیدا ہوتی ہے، انہی سے ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کے ارادہ فرماتے تو اس کو دین کی سمجھ دیتے۔ دین کی سمجھ ان علوم سے آتی، جہالت سے نہیں آتی، ان علوم سے دین کی سمجھ آتی۔ یہ دیکھیں تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے لگایا۔ چھوٹا کورس ہے، بڑا کورس ہے، اس کا کوئی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من اخذ واخذ بحظ وافر،
یہ بڑی عجیب بات ہے، من اخذ بحظ وافر، کہ جو اس کو حاصل کرتا ہے علم دین کو، وہ تھوڑا بھی اگر حاصل کرتا ہے تو وہ حظ وافر ہے۔ ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے، اگر تھوڑا سا بھی آپ نے حاصل کیا ہے وہ معمولی نہ سمجھ۔ اس لیے بہت سے صحابہ جس سے ایک حدیث آئی، لیکن اس حدیث سے ہزاروں مسئلے نکلے ہوئے، کسی سے 10 حدیثیں آئی، کسی سے 5 آئی ہیں، کسی سے 100 آئی ہیں۔ مکثرین صحابہ جو 1000 سے زیادہ والے، وہ بہت کم تعداد ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس قدر ایک حدیث ہے، وہ اس حدیث کو اس نے آگے نقل کر دی تو وہی امت کے کام آ گئی۔ جیسے اذان والی ہے، وہ ایک صحابی سے آئی اذان کی حدیث جو اذان مسجدوں میں دی جاتی ہے، دیکھیں اس ایک حدیث سے پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، وہ ایک ہی راوی ہے اس کے روایت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من اخذ بحظ وافر، تو حظ وافر کے ایمان لکھا کہ اگر تھوڑا علم بھی دین کا حاصل ہوتا ہے تو بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اور دوسرا مان لکھا ہے من اخذ بحظ وافر، کہ خوب وافر علم حاصل کرو، یعنی زندگیاں اس میں لگا دو اس علم کو حاصل کرنے میں، تب بھی سمجھو کہ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ علم کے مٹکے پی جائے، شراب محبت شراب علم کے مٹکے پی جائے، پھر بھی کہے کہ لا ساکیا کبھی اور لا۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بچے کے والدین کو بھی، معلمہ کو بھی، اور مدرسے والوں کو، اور بھی جتنے بچیاں یہاں ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اور بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے اس علم دین کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جن نے بیعت ہونے میں بیعت کرا تو پھر دعا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ تو یا اللہ تعالیٰ، ہم توبہ کرتی ہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے۔ وعدہ کرتی ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں گی، فرض حج کریں گی، زکوٰۃ دیں گی۔ ہم داخل ہوتی ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں۔ یا اللہ تعالیٰ، چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ تسبیحات وغیرہ معلمات سے لے لینا، ان کے پاس ہیں، اور وہ تسبیحات کریں۔ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر لیا کریں، لیکن ذکر ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کر لے، اللہ ولک الحمد کما انت صلی اللہ علیہ وسلم، وفل بنا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ اس بچے کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما، پوری زندگی یا اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کو حافظ قرآن فرما، یا اللہ حامل بالقرآن فرما، یا اللہ قرآن مجید کو اس کے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرما، شفاعت اور سفارش کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، جامعۃ المعارف کو، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ ہماری معلمہ صاحبہ وہاں یا اللہ ام حذیفہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی رفیقات ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو خوب برکت، ہمت، عافیت، اخلاص، الہیت نصیب فرما۔ ان مسائی کو قبول فرما یا اللہ۔ بھائی ٹوٹی پھوٹی مسائی ہیں یا اللہ، دین کے قائم رکھنے کے لیے یا اللہ، جس طرح ایک بلڈنگ ہوتی ہے یا اللہ، وہ بڑے بڑے ستونوں پر بھی قائم ہوتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی اینٹیں بھی اس میں سہارا ہوتی ہیں یا اللہ، اسی چھوٹی اینٹ کی طرح یا اللہ ہمارے کردار ہے اس دین کے عظیم الشان محل میں، یا اللہ اس کو تو قبول فرما، اس میں اضافہ فرما، خوب طالبات کا خوب رجوع فرما، جو پڑھ رہے ہیں ان کو خوب کامیابی عطا فرما، اپنے اپنے فیلڈوں میں کامیاب فرما۔
اس بچے کو دین و دنیا کے اعتبار سے کامیاب فرما، ان کے والدین کو برکت اور عافیت نصیب فرما، اور بھی جتنے بچے بچے ان کے والدین کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ کالج جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر مرکزی ادارہ ہے جس کے تحت یہ سب ادارے چلتے ہیں، یا اللہ اس ادارے کو بھی خوب ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ فرما، ہم بھی محفوظ فرما۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل خاص سے یا اللہ آپ نے ہمیں پوتے کی نعمت سے نوازا ہے، بچے کو بھی اللہ والا فرما، عالم فرما، عامل فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کا سچا جانشین، ہمارے بڑوں کا سچا جانشین فرما، کہ والدین کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، اور ان کو بھی یا اللہ اس بچے کی صحیح پرورش کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے اور ہمارے گھر والوں کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ آپ نے دادا نانا بننے کی دونوں نعمتیں یا اللہ عطا فرمائی ہیں، اللہ جس بنیادوں پر یا اللہ نعمتیں ہیں، ان دونوں بچوں کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقی عطا فرما، خوب عافیت نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ ایسی نعمتیں نصیب فرما۔ خصوصاً دینی تعلیم بہت بڑی نعمت ہے، آپ نے ہمیں دی اور دین کے کام میں لگایا ہے، اللہ آپ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کو تو قبول فرما، غیب کے خزانوں سے سارا انتظام فرما۔ اللہ خانقاہی کام جو مرکزی خانقاہ اور پورے عالم میں خانقاہیں ہیں، یا اللہ ان کو تو قبول فرما، وہ ہونے والے کام کو قبول فرما۔ اللہ میرا اس دورہ جو میں نے کیا ہے برطانیہ کے، اس کو قبول فرما، اس کے اچھے اثرات کو مرتب فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہماری جو بھی حاجات ہے اس کو تو پورا فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما۔ یا اللہ یا اللہ حذیفہ کا بیٹا بھی حذیفہ پڑھنے گیا ہے، اس کو بھی خوب خوب تعلیم میں کامیابی عطا فرما، عافیت کرم فرما، ہمارے بچوں کو آپ نصیب فرما۔ یا اللہ کتنے بچے بچیاں پڑھنے سے ادارے میں سب کو کامیاب فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات میں مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق روٹی میں برکت پیدا فرما۔ اللہ ان بچوں کے بہت اچھے نصیب، بچوں کے بہت اچھے نصیبے فرما، بہت اچھے نصیبے فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اللہ مجھے بھی خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، میرے حضر میں بھی برکت فرما، میرے سفر میں بھی برکت فرما۔ یا اللہ یہاں ہوں وہاں ہوں کہاں ہوں یا اللہ سب اپنے دین کے لیے تو قبول فرما، ہماری چلت پھرت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہر ماں بہن کی دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين۔ السلام علیکم۔